کیا آپ جانتے ہیں وہ رات جس نے تاریخ اسلام کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ مدینہ کی خاموش فضاؤں میں ایک خط پہنچا، ایک ایسا حکم جس میں امام حسین سے بیعت کا مطالبہ، اور اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کرنے کا حکم تھا۔ مگر پھر ولید کے محل میں وہ تاریخی گفتگو ہوئی جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ آئیں سنتے ہی وہ لرزہ خیز واقعہ جب امام حسین یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا تھا۔ معاویہ بن سفیان ماہ رجب 40 ہجری کو ہلاک ہوا۔ اس کے بعد یزید حاکم ہوا۔ اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا اور اس کو حکم دیا کہ میرے لیے تمام اہل مدینہ بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اور امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کرے تو ان کا سر بدن سے جدا کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔ ولید نے مروان کو طلب کیا اور اس بارے میں مروان کی رائے معلوم کرنا چاہی۔ مروان نے کہا اس ذلت کو حسین علیہ السلام قبول نہیں کریں گے اور یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور یہی قدرت و طاقت جو آج تمہارے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں فوراً حسین علیہ السلام کو قتل کر دیتا۔ ولید نے کہا ایک کاش میں اس کام کو انجام دینے اور اس ذلت کو اپنے ذمے لینے کے لیے اس دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ اس کے بعد ولید امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلاوا بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کو معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیعت خفیہ طور پر نہیں کی جا سکتی، جب صبح ہو تو لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دعوت دینا۔ مروان نے کہا حسین علیہ السلام کی بات کو نہ سنو اور ان کی عذر کو قبول نہ کرو، بلکہ فوراً ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے غضب نہ ہو کر کہا لعنت ہو تجھ پر اے زانیہ کے فرزند، کیا تو میرے قتل کرنے کا مشورہ دیتا ہے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور اس بات سے تو نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ اس کے بعد ولید کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا اے حاکم مدینہ، ہم اہل بیت نبوت اور مخزن رسالت ہیں اور ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ ہماری خاطر خداوند کریم نے اپنی رحمت کو لوگوں پر وسیع کیا ہے اور ہماری وجہ سے اس رحمت کا اختتام ہوگا، لیکن یزید فاسق، شرابی، محترم جانوں کا قاتل، اعلان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ تم بھی رات گزارو اور ہم بھی رات گزارتے ہیں اور صبح تک تم بھی اس بارے میں خوب سوچو اور ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون اس مقام خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ بات تمام کر کے امام حسین علیہ السلام ولید کے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا بلکہ برخلاف کام کیا۔ ولید نے کہا لعنت ہو تم پر، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو کہ جس میں میرے دین و دنیا کا نقصان ہے۔ خدا کی قسم اگر دنیا کی تمام بادشاہی مجھے مل جائے تو میں حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم میں اس کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بھی حسین علیہ السلام کے قتل کو اپنے ذمہ لے، اور جب خدا بند کریم سے ملاقات کرے تو اس کے اعمال صالح کا پلڑا بہت ہلکا ہو، اس کی بخشش محال ہوگی اور خدا اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام حالات سے آگاہی کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے۔ مروان نے ان سے ملاقات کی اور کہا یا ابا عبداللہ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میری نصیحت کو سنیں تاکہ سعادت پائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تیری نصیحت کیا ہے، بتا میں سنوں۔ اس نے کہا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کر لو کیونکہ یہ تمہارے دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دین اسلام کو الوداع کہہ دینا چاہیے کہ جب امت پیغمبر کی خلافت و بادشاہی یزید کے ہاتھوں میں ہو۔ میں نے اپنے جد رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابو سفیان کے خاندان پر خلافت حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان طولانی گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ مروان غصے کی حالت میں چلا گیا۔